آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کے قائم ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں، اسی لیے وہ مذاق کے طور پر وہ جلدی مچاتے ہیں۔ اور ایمان والے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ثواب ملنے کی توقع کے باوجود بھی وہ قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کانپ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس دن کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے جو ہیں وہ ضرور دور کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قیامت قائم کرنا اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے اس دن کی تیاری میں مصروف رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مکان عالی شان میں حضور کے پاس تھا، تو ایک شخص نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ضرور قائم ہوگی، تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضور نے اس سے سوال کیا تو اس شخص نے عرض کی کہ میں نے بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کیے، البتہ میں اللہ اور اس کے حبیب سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تمہیں وہی ثواب ملے گا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جن سے محبت رکھے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ اور جس ثواب کی اللہ سے امید رکھے گا تو میرے آقا نے فرمایا وہ تمہیں ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ تو یہ قیامت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے شخص کو قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اسے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، سبھی کے سبھی داخل ہیں۔ بندے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رب العالمین کیسا کریم ہے کہ فرمایا وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق اسے روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بعض بندوں کو بہت زیادہ اور بعض بندوں کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر اسی صورت میں آگے آئے گا، آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق
وسیع کر دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو مالدار اللہ بنا دیتا۔ اللہ نے خود بتا دیا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، یعنی اگر سارے مالدار ہوتے تو زمین میں فساد ہی فساد ہوتا، لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک آتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر اور محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور فرمایا بعض بندے میرے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی اور مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں اگر آپ غور کریں تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہو وہ یہ نہ سوچے کبھی بھی کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا، فلاں کو اتنی عزت عطا ہوئی، جبکہ میں تو رزق کی تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے اگر تھوڑا سا رزق ملا ہے تو اس میں میرے لیے بھلائی ہی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور رزق دینے والا بھی کیونکہ وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کے قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے جو مجھے دیا بہتر دیا، مجھے دنیا میں جتنا دیا بہتر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو دیکھ کر مال کی تمنا کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ ملتا، تو دولت ملنے کے بعد ہو سکتا تھا کہ میرا دل بدل جائے اور میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی ایمان کی قیمتی ترین دولت کو ضائع کر بیٹھوں اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ جب بندہ یہ سوچے گا اس حدیث پاک کو رکھتا ہوا تو انشاءاللہ پریشان دماغ کو راحت ملے گی اور بے چین دل کو سکون مل جائے گا۔ اتنی بڑی اس حدیث پاک میں پیغام ہے۔ اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگلی آیت بھی بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے فرمایا تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے اور ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ جو اپنے اعمال کے ذریعے، جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ دنیاوی وجاہت اور ساز و سامان کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جسے اپنی نماز اور روزہ دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے نیکیوں کی مزید توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی جو راہیں ہیں وہ آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گناہ تک
بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ہم چاہیں بڑھا کر اس کے آخرت کے نفع میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جس شخص کا عمل روزہ، نماز، دیگر جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، فرمایا وہ صرف محض وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے آخرت پر کوئی یقین نہیں، تو فرمایا ہم اسے دنیا میں سے اسے اتنا دے دیتے ہیں کہ جتنا ہم نے اس کے لیے دنیا میں مقدر کیا ہوا ہے، لیکن وہ سن لے کہ آخرت کی نعمتوں میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کوئی عمل کیا ہی نہیں، اس نے ان چیزوں سے دنیا کو چاہا تھا، ہم نے دنیا میں اسے دے دیا۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے اور ان اعمال سے صرف اپنے خالق، اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کی نیت اگر اچھی کر لے، تو فرمایا اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش فرمائے گا۔ اور جو شخص اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات جتنے بھی نیک اعمال ہیں، فرمایا اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اس نے نیت نہ کی، بلکہ ان اعمال کے ذریعے اس نے دنیا میں مال و دولت، عزت و شہرت اور اپنی واہ واہ چاہی کہ میں خیرات کر رہا ہوں تو لوگ میری واہ واہ، میں حج اتنے کر رہا ہوں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، میں صدقہ و خیرات، تو جس طرح آج لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے صدقہ و خیرات کو بھی، کہ رمضان میں وہ لوگوں کو لائنوں میں لگا کر پتہ نہیں کس طرح وہ راشن وغیرہ اور کس طرح وہ اپنی واہ واہ کے چکر میں وہ اس طرح لوگوں کو پریشان کر کے دینا، حالانکہ صدقہ جب بندہ سیدھے ہاتھ سے بھی دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ ہو، اس انداز سے دینا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان اعمال کے ذریعے سے اگر دنیا میں مال و دولت، عزت و شہرت اور واہ واہ چاہے تو اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں سے صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، لیکن آخرت میں ان تمام اعمال کے لیے جتنی مشقتیں اس نے کی، نماز کے لیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، فرمایا ان اعمال کے ثواب سے وہ قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، میں 3 حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ 3 حدیث مبارکہ سنیے۔ پہلی ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے، اس کی فکر ہی دنیا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے، یعنی پھیلا دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا جو شخص آخرت کا قصد ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے، اور اس کی مالداری اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور فرمایا دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک، اس آیت کریمہ کی تشریح دیکھیے اس حدیث پاک میں کیسے میرے آقا نے کی۔ آئیے دوسری حدیث پاک، یہ بھی ابن ماجہ شریف میں، اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ پہلی والی تھی زید بن ثابت نے، اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی تمام فکروں کو، اپنی تمام سوچ کو ایک ہی فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو فرمایا میرے آقا نے اللہ اسے دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو پھر ایسے شخص کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں رمضان جیسے قیمتی ترین مہینے کو بھی لوگ دنیا کمانے میں کیسے آج ضائع کر رہے ہیں، آج کس طرح وہ اس کام میں اپنے پوری طور پر مگن ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان جیسا اتنا عظمتوں والا، جس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے رمضان کا، تو یہ حدیث پاک جب بندہ غور کرے تو اسے رمضان کی بھی فکر ہو، وہ اہمیت کا پتہ چلے گا، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میری فکر اگر آخرت کے لیے ہو جائے تو میرے جو دنیا کے معاملات ہیں وہ سارے اللہ تعالی حل کرتا رہے گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی. اللہ اکبر. فرمایا اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، درس قرآن پاک کو، نماز عشاء کو، درود و سلام کو ایک مکمل قرآن پاک کسی صاحب نے پڑھا، مولا کریم اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام کا ثواب ہدیتاً تحفۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص اس ماہ شعبان المعظم کی یکم شعبان سے لے کر 30 شعبان تک یا اللہ جتنے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، علماء عاملین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہم سب کے خاندان والوں میں، والدین میں، رشتہ دار میں، آبا و اجداد میں، اہل تعلق میں، اہل محبت میں، پڑوسیوں میں، نمازیوں میں، بیوی مولا کریم گھر والوں میں، سسرالیوں میں جتنے چلے گئے، اللہ تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. تمام کی بے حساب مغفرت فرما، تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزت، نعمت، راحتیں عطا فرما. سکون قلب، سکون ذہن عطا فرما. آسانیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر عمل بس تیرے واسطے کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاص یقین کی دولت دے دے. آج شب جمعہ کی برکت سے یا اللہ ہمیں یقین اور توکل، صبر، شکر کی دولت دے دے. اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی رحمت کا حصار عطا کر دے. یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا رب العالمین بار بار حرمین شریفین کے بعد اب حاضری نصیب فرما. حرمین شریفین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. آج تک جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.